حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی چیز سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں، اور کسی چیز کے لیے اور کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا ہے، جو موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اسے غمگین کرنا ناپسند ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے کسی ولی یعنی مومن و متقی اور اللہ کی شریعت کے پابند شخص کو تکلیف دی اور اسے دشمنی کی، اسے میں بتاتا ہوں کہ میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں، کیونکہ میرا اولیاء سے دشمنی کر کے اس نے مجھ سے جنگ مول لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جو چیزیں بندے پر فرض کی ہے ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں ہے جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، اس کے اولیاء سے دشمنی اس کے ساتھ جنگ ہے، تو اس کے بعد اپنے ان اولیاء کا حال بیان کیا جن کے ساتھ دشمنی کرنا حرام ہے اور جن سے دوستی رکھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ولایت کی حقیقت قرب ہے اور دشمنی کی حقیقت دوری ہے۔ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو ان باتوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں جو انہیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور اللہ کے دشمن وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے ایسے اعمال کی وجہ سے اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے، جن کا تقاضا ہی یہ ہوتا ہے کہ انہیں دھتکار دیا جائے اور اللہ سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقرب اولیاء کی دو قسمیں کی ہیں۔ پہلی قسم جو فرض ادا کر کے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس میں واجبات کو بجا لانا اور حرام کام کو، حرام امور کو چھوڑ دینا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ان فرائض میں سے ہیں جنہیں اس نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جو فرائض کے بعد نوافل کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور جب بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے نتیجے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں ایک مکمل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں 10 نیکیوں سے یہاں تک کہ 700 گناہ تک، یعنی
10 نیکیوں سے لے کر کے 7 گناہ تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں اور تمہارے شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کریمہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔